بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری شروعات سورۃ الحاقہ سے ہوگی۔ تو فرمایا الحاقۃ یعنی فٹ ہو جانا، بالکل مکمل ہو جانا۔ مل حاقۃ کیا ہے وہ ہو جانے والا، یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا ہو جانے والی، پھر کیا ہے یہ بھی دیکھیں۔ ابھی آخری جو صورتیں ہیں ان کا سروپ میں نے پیچھے بتایا تھا، وہ زیادہ تر قیامت کے اس واقعات کے بارے میں جو کہ حق ہونے والا ہے، تو اسی کے مطلب تذکرے میں اللہ پاک نے آخری صورتوں کا شروعات بھی اور زیادہ تر انہی کی نشانیوں کا ذکر ہے اس میں۔ تو کیا ہے وہ ہونے والی؟ وما ادراک ما الحاقۃ، اور نہیں آپ جانتے کیا ہے، یعنی کہ جو ہے ہونے والی، یعنی کہ آپ اس کا ادراک نہیں کرتے، آپ کو مطلب اس کا آپ نہیں جان سکتے وہ کیا ہے ہونے والی۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریۃ، یعنی کہ جھٹلایا تھا جو قوم ثمود تھی اور قوم عاد، جن کا ذکر ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں۔ قوم ثمود کے جو نبی تھے وہ صالح، جناب صالح علیہ السلام، اور جو قوم عاد کے نبی تھے وہ تھے جناب ہود علیہ السلام۔ تو انہوں نے جھٹلایا تھا اس کھنکھنانے والی کو، یعنی وہ کھنکھنانے والی وہ قیامت، اس کو انہوں نے جھٹلایا جب ان کے انبیاء نے آ کر ان کو اس کی خبر دی۔ تو فرمایا فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، یعنی کہ تو رہے جو ثمود تھے بس وہ ہلاک کیے گئے حد سے گزرنے والی سے، یعنی کہ وہ اس سرکشی کی وجہ سے، جو انہوں نے سرکشی کی اس کی وجہ سے وہ ہلاک کر دیے گئے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور رہے عاد پس وہ ہلاک کیے گئے ہوا سے ٹھنڈی سری، یعنی کہ جو بہت سرکش، بہت حد سے بڑھنے والی تھی، یعنی کہ ایسی آندھی تھی جس کا ذکر ہم نے پیچھے بھی پڑھا، آگے بھی پڑھیں گے، کہ اللہ پاک نے ان کو اڑا اڑا کر مارا۔ وہ قوم عاد بڑے بڑے قداور لوگ تھے، آج ان کی مطلب وہ جو ان کے ڈھانچے ہیں وہ زمین سے مل رہے ہیں، جو ہڈی ہیں ان کی۔ تو فرمایا سخرها علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام حسوما فتری القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویۃ، یعنی کہ ان کا حال، یعنی کہ اس آندھی جو اللہ پاک نے وہ چلائی، اللہ پاک نے فرمایا اس نے مسلط کر دیا اسے ان پر 7 راتیں اور 8 دن، یعنی کہ 7 راتیں اور 8 دن وہ لگاتار وہ چلتی رہی اور وہ اڑتے رہے اس میں اور مسلسل۔ تو آپ دیکھتے ان لوگوں کو اس میں پچھاڑے ہوئے، گویا کہ وہ تنے ہیں کھجور کے درخت کے کھوکھلے، یعنی کہ جس طرح درختوں کے تنے گرے پڑے ہوتے ہیں جب آندھی آتی ہے، تو اس طرح حال تھا ان لوگوں کا۔ وہ لوگ کیا تھے؟ وہ اپنے اوپر تکبر کرتے تھے، صرف اللہ کی بڑائی کو نہیں مان رہے تھے، اللہ کی طرف نہیں آنا ان کو، مطلب وہ اللہ پاک نے نصیب ہی نہیں ان کو دیا، یعنی کہ اتنے وہ سخت دل ہو گئے۔ اور یہ حال پھر اللہ پاک نے ان کا کیا۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو کیا آپ دیکھتے ہیں ان کا کوئی باقی بچا ہوا؟ ان کی مطلب وہ بھی تھے اور جو ان کے مطلب وہ سارا جو ان کا مطلب جو انہوں نے گھر وغیرہ بنائے تھے، سب کچھ اللہ پاک نے ملیا بیٹ کر دیا۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، یعنی کہ اور آیا فرعون جو
اس سے پہلے یعنی کہ ان سے پہلے جو فرعون تھا اور الٹ جانے والی بستیاں 7 گنا کی، یعنی کہ جو فرعون اور جو اس کے مطلب پہلے والی جو بستیاں تھیں وہ سب ہماری جب وہ مشاہدے میں ہیں، جیسا کہ فرعون کی لاش آج بھی ملتی ہے، تو یہ سب خطاؤں میں تھے، مطلب گناہ گار تھے، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے تھے. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً رَابِيَةً، یعنی کہ تو انہوں نے نافرمانی کی اپنے اللہ کے بھیجے ہوئے کی، تو اس نے پکڑ لیا انہیں پکڑنا سخت، یعنی کہ ایسا پھر اللہ پاک نے ان کو پکڑا کہ وہ ان کی پکڑ آج تک. یہ نہیں صرف قرآن، اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی ان کا وہ مطلب سارا کچھ مینشن ہے، اور ان کے کھنڈرات آج بھی دنیا میں موجود ہیں. اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، بے شک جب طغیانی کی یعنی کہ سرکشی کی پانی نے سوار کیا ہم نے تمہیں کشتی میں. یہ جو نوح علیہ السلام کے وقت واقعہ ہوا کہ جب اللہ پاک نے وہ پانی اتنا بھیج دیا تو اللہ پاک نے کشتی کے اوپر پھر ہم کو مطلب وہ جو نوح علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ تھے وہیں سے پھر باقی نسل چلی، ہم یعنی کہ جتنے ہیں وہ انہی کی نسلوں میں سے، تو ان کو اللہ پاک نے یعنی کہ وہ کشتی میں سوار کیا. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا اذن وَإِيَاتٌ، یعنی کہ تاکہ ہم بنا دیں اسے تمہارے لیے یاد دہانی اور یاد رکھے اسے کان یاد رکھنے والے. یعنی کہ اس واقعے کو اللہ پاک نے یاد دہانی بنا دیا، اس کشتی کو اللہ پاک نے سنبھال کر رکھ دیا. آج عرصے بعد دنیا میں وہ کشتی مطلب مل بھی گئی. تو یہ ساری چیز اللہ پاک نے اس لیے کی تاکہ جو مطلب دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہونے والے لوگ ہیں وہ اس واقعے کو یاد رکھیں اور اپنی حالتوں کو ہمیشہ درست رکھیں. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب پھونک دیا جائے گا سور میں، پھونکنا ایک ہی بار، یعنی کہ یہ جو پہلی بار سور پھونکے تو سور میں پھونکنے کی بار مختلف باریں ہوگی، یہ قرآن میں بیان ہے اور اسی طرح اس سے پہلی کتابوں میں بھی بیان ہے. تو جس طرح یہ جو پہلے لوگ تھے جب نہیں مانا انہوں نے تو اللہ پاک نے ان کو ملیا میٹ کر دیا، یہ واقعات موجود ہیں. اسی طرح جب قیامت آئے گی تو جو دنیا موجود ہوگی وہ بھی سب ملیا میٹ ہو جائے گی، یہ بھی اسی طرح ہی ہوگا جس طرح پیچھے ہو چکا. تو اس لیے سب سے پہلے ان کے حالات بیان کر کے اللہ پاک نے یہ بات فرمائی کہ وہ جب دن آئے گا جب یعنی کہ پھونک دیا جائے گا سور میں، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتْ دَكَّةً وَاحِدَةً، اور اٹھائی جائے گی زمین اور پہاڑ اور دونوں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. ریزہ کیے جانا ایک ہی بار، یعنی کہ بالکل سب کچھ ملیا میٹ کر دیا جائے گا. یہ کوئی ٹیلا نہیں آپ کو نظر آئے گا، کوئی پہاڑ نہیں آپ کو نظر آئے گا. کچھ پہاڑ ہوں گے جو اڑیں گے اور کچھ ہوں گے جو بالکل مطلب ملیا میٹ کر دیے جائیں گے. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس دن واقعہ ہو جائے گی واقعہ ہونے والی، یعنی کہ وہ جو واقعہ ہونے والی ہے اس دن واقعہ ہو جائے گی. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاخِيَةٌ، اور پھٹ جائے گا آسمان تو وہ اس دن کمزور ہوگا. یہ دیکھیں ابھی اس قیامت کے دن کے حالات، قیامت والے دن کیا کچھ ہوگا. قیامت والے دن کی جو مطلب پہلے نشانیاں علیحدہ ہیں، نشانی تو آج تک مشاہدے میں آ رہی ہیں، ہم خود دیکھ رہے ہیں. پچھلے جو واقعات اللہ پاک نے بیان فرمائے مطلب ان قوموں کے، یہ بھی سب نشانی ہیں. تو یہ تو نشانی ہے. اور جو اس وقت قیامت کے حالات ہوں گے یہ یہاں یہ وہ بیان ہو رہے ہیں کہ اس دن آسمان کا یہ حال ہوگا. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور فرشتے یعنی کہ جو فرشتے ہیں اس کے کناروں پر ہوں گے اور اٹھائیں گے عرش آپ کے رب کا اپنے اوپر اس دن 8، یعنی کہ وہ 8 فرشتے ہوں گے جو اس دن اپنے رب کے اس عرش کو اٹھائے ہوں گے.
یہ کس طرح کا وہ منظر ہوگا اس کو اللہ ہی خوب جانتا ہے. اس کا کچھ بیان پچھلی کتابوں میں بھی ملتا ہے. یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیۃ، تو اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، نہ چھپ سکے گی تم سے کوئی چھپنے والی، یعنی کہ تمہاری برائی یا تمہاری اچھائی کوئی چیز بھی چھپی نہیں ہوگی، اس کی ہر چیز بالکل واضح تر ہوگی سامنے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، یعنی کہ تو رہا وہ جو دیا گیا کتاب اپنے دائیں ہاتھ میں، وہ کہے گا لو پڑھو کتاب میری. یعنی کہ ایک تو وہ ہوگا جس کو اس کے دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی، تو وہ خوشی کے عالم، کیونکہ دائیں ہاتھ میں نیک نامہ اعمال جو نیک ہوگا وہ ہوگا، اور وہ لوگ اپنے ارد گرد یا کسی سے کہے گا کہ لو پڑھو میری کتاب، تو کچھ دنیا میں عمل اچھے کیے ہوں گے. وہ دنیا میں اللہ کے کہے کے مطابق چلتا رہا ہوگا، ہر وقت دیکھتا رہا ہوگا کہ کہیں مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، کہیں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، یعنی کہ اللہ کی غلامی کے اندر کامل رہا ہوگا. تو یہ ہوگا اس کا حال. انی ظننت انی ملاقی حسابیہ، وہ کہے گا کہ بے شک یقین رکھتا تھا میں کہ بے شک میں ملاقات کرنے والا ہوں اپنے حساب سے، یعنی کہ مجھے یقین تھا. جب یقین ہوگا حساب کا تب انسان گناہ سے بچے گا، تو میں نے پیچھے بیان کیا. فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، تو وہ زندگی میں ہوگا دل پسند، عیش کی زندگی میں ہوگا، وہ عیش کی زندگی اسے پھر وہاں ملے گی. فی جنات عالیۃ، وہ بلند جنت میں، عالیہ اوپر والی جنت. یہ دیکھیں جنت کے 4 نام میں نے پیچھے بیان کیے تھے، یہ آ گیا عالیہ. قطوفها دانیۃ، پھل جس کے قریب ہوں گے. یہ بھی وہ پیچھے تک تو وہ کیا ہو رہا تھا، قیامت کے حالات. ابھی قیامت کے بعد قیامت والے دن چونکہ حساب کتاب ہونا ہے، حساب کے کتاب کے بعد نتیجہ نکلنا اور جزا سزا ملنی. تو ابھی اس کی جزا بتائی جا رہی ہے، جو نامہ اعمال جس کے نیک ہوں گے اس کا مطلب جزا ملے گی، اور پھر وہ کہاں جائے گا. یہ جو جنت کے حالات ہے وہ یہ دیکھیں غیب کی خبریں ہیں جو اللہ پاک نے ہم کو پہلے بیان فرمائی. تو کیا ہوگا، پھل جس کے قریب ہوں گے، کلو واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیۃ. اللہ پاک یعنی کہ اس کو کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے، بوجہ اس کے جو کر چکے تم دنوں میں گزشتہ، یعنی کہ جو دنوں تم اپنی زندگی میں جو نیک اعمال تم نے کیے ان کے مطلب بدلے میں یہ تم کھاؤ. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. تو وہ ابھی وہ تو پہلا تو وہ تھا جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال اچھا اس کو مل گیا، اس نے دنیا میں عمل اللہ کے کہے کے مطابق کیے. اور دوسرا وہ جس کو نامہ اعمال اس کا دیا جائے گا، اس کو کتاب دی جائے گی اس کے بائیں ہاتھ میں، تو کہے گا اے کاش میں نہ میں دیا جاتا کوئی کتاب. اس دن یعنی کہ ہاتھ ملے گا، وہ کہے گا کاش مجھے کتاب ہی نہ ملتی. کیونکہ دنیا میں تو مطلب اس سے وہ غافل رہا، دنیا میں اس کی طرف آیا نہیں، دنیا میں اس کو کوئی ٹھوکر مارتا بھی رہا تو بھی اس کو غفلت میں ہی بس اپنی زندگی گزاری. تو پھر یہ اس کا حساب، یعنی کہ اس دن اس کا پچھتانا، یہ جو قرآن میں ابھی بیان ہوا. اور پھر اس کے بعد جو ہوگا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، یعنی کہ اور نہ میں جانتا کیا ہے میرا حساب. اس دن اس طرح وہ مطلب پچھتائے گا. یا لیتہا کانت القاضیۃ، یعنی کہ کانت القاضیۃ، اے کاش کہ وہ ہوتی وہ فیصلہ کن، یعنی کہ میں پہلے ختم ہو جاتا، بالکل کچھ نہ مجھے ملتا. ما اغنا انی مالیت، نہ کام آیا مجھے مال میرا. یعنی کہ یہ دیکھیں ابھی دنیا میں اس کو وہ رئیس رہا ہوگا، دنیا میں کچھ اس طرح کا ہوگا کہ مطلب اللہ پاک نے اس کو سب کچھ دیا ہوگا،
لیکن اس دن وہ کہے گا ہے نہ میرے آج نہ میرے کوئی مال کام آیا. ہلاکا انی سلطانیت، ہلاکت ہو گئی، ہلاک ہو گئی مجھ سے سلطنت میری، یعنی کہ جو میری سلطنت میں نے بنائی ہوئی تھی دنیا میں، جو میں اپنے آپ کو بڑا اقتدار والا سمجھتا تھا، سب کچھ ختم ہو گیا. اور پھر یہ ابھی اس کے اگلے حالات. تو اللہ پاک کی طرف سے آواز آئے گی خذوہ فغلوہ فغلوہ، یعنی کہ پکڑو اسے پھر توپ پہناؤ. یہ آواز آئے گی. یہ ابھی اس کے حالات ہیں جو دنیا میں اس نے مطلب چونکہ اللہ کی بات نہیں مانی. ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم میں اس کو صلوہ، یہاں وہ لفظ آیا صلو، صلوات جس کو وہ صلو. میں نے بعض دفعہ اس کا بیان کیا ہے کہ صلو جو لفظ ہے یہ ایک وہ لفظ ہے جس کی مطلب پہچان بہت ضروری ہے. لوگ صلو کا مطلب لیتے ہیں نماز، حالانکہ صلاۃ لفظ اور ہے اور صلی لفظ اور ہے. یہاں آیا ہے ثم الجحیم صلوہ، سواد لام وا اور ہے صلوہ. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر جہنم میں اسے پہنچاؤ، یعنی کہ اس کو پکڑ لو اور پہنچا دو اسے جہنم. یہ صلو کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، پہنچانا، ساتھ ہونا. تو فرمایا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایک زنجیر میں جو نمائش جس کی یعنی کہ پیمائش جس کی 70 گز ہے، پس داخل کرو اسے، یعنی کہ زنجیروں میں جکڑو اسے. لیکن ایک انسان کے ساتھ یہ عمل ہوگا. انسان کی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن اس طرح کا اس کو جکڑ دیا جائے گا اور اس طرح اس کو وہاں مطلب ذلیل کیا جائے گا اور اس کو عذاب میں ڈال دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں وہ اس مالک کی بات نہیں مان رہا تھا جس کو وہ مالک مانتا بھی تھا، یعنی کہ مانتا تھا کہ بادشاہ میرا اللہ ہے، پھر بھی اس کی بات کی طرف دل سے آنے کے لیے قاصر تھا. تو یہ حال تھا اس کا. تو فرمایا انہو کانا لا یؤمن باللہ العظیم. یہ دیکھیں وہی بات آ گئی. وجہ اس کی کیا تھی کہ بے شک وہ تھا نہیں وہ ایمان رکھتا اللہ پر جو بڑا ہے. یعنی کہ ایمان ماننے سے آج دنیا میں کون انسان ہے جو اللہ کو نہیں مانتا؟ جو ایتھیٹس ہیں، یعنی کہ جو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، کوئی اللہ نہیں ہے، ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو اس طرح کا ورڈز کہتے ہیں. وہ بھی مانتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی پاور ہے، اینی سم تھنگ دیٹ. یہ ان کا مطلب یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے. یعنی کہ یہ چیز تو اللہ پاک نے، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا، جب اللہ پاک نے تمام جانوں کو پیدا کیا تو فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، سب نے کہا ہاں. تو یہ اقرار ہے، ماننے والے تو سب ہیں. لیکن کس طرح کا ماننا کہ اللہ تعالیٰ کی بات کے اوپر پورا آ جانا، وہ ماننا، یقین کے ساتھ ماننا کہ میرا مالک ہے، پھر اس کی بات کو بھی ماننا، یہ عمل نہیں تھا ان کا. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ وہ ترغیب دیتا تھا کھانا پر مسکین کو، یعنی کہ خود تو کسی کو دینا اس کے مطلب وہ نہیں تھا، کسی کو میں نہیں کہتا تھا کہ تم بھی کسی کو غریب کو دینا، کچھ کھلانا. تو یہ مطلب کھلانے کی طرف سے خود بھی اس کا ہاتھ تنگ تھا اور لوگوں کو بھی مطلب ترغیب نہیں کرتا تھا. وَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، تو نہیں ہے اس کے لیے آج یہاں کوئی گہرا دوست، یعنی کہ کوئی ایسا دوست بھی نہیں جو آج اس کو بچا لے. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ، اور نہ کوئی کھانا مگر زخموں کے دھوؤں کا. یعنی کہ اس دن صرف یہی ہے. دنیا میں تو مطلب یہ چلتا رہا، چلتے رہتے ہیں. تو خیر آج ہمارا اختتام ہو گیا. یہ ویسے تو صورت اتنی لمبی نہیں ہے، کوشش کرتے ہیں اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو فرمایا لا یاکلوہ الا الخاطئون، نہیں کھائیں گے اسے مگر خطا کار. یعنی کہ اس دن اس کو کھانا ملے گا وہ جو اس طرح کا ہوگا، نہیں اس کو کھائیں گے مگر خطا کار.
فلا اقسم بما تبصرون، پس نہیں وہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو تم دیکھتے ہو، یعنی کہ میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو تم دیکھتے ہو اور جو نہیں تم دیکھتے، اور اس کی بھی جو تم دیکھتے نہیں، یعنی ایک اس کی بھی تمہاری نظروں میں ہے اور اس کی بھی میں قسم کھاتا ہوں جو تمہاری نظروں میں نہیں ہے۔ انہ لقول رسول کریم، یہ رسول کریم کا قول ہے، یعنی کہ یہ جو قرآن ہے یہ کوئی عام بات نہیں، رسول کریم کا قول ہے۔ تو خیر یہ آیتیں انشاءاللہ پڑھیں گے کل، کیونکہ یہ بہت اہم باتیں ہیں اور مطلب کافی ضروری چیپٹر ہے یہ جو یہاں سے آگے شروعات ہوگا۔ تو خیر 40 نمبر آیت پر ہمارا کام ہے۔ السلام علیکم۔